سلامت اس میں سے نکل آیا. قصہ مختصر، ایک جانب سیکولرزم اور عوامی حاکمیت اور دوسری جانب وطنی قومیت کی پرزور نفی کی اساس پر علامہ اقبال نے تہذیب جدید اور مغربی تمدن کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ خبردار بھی کیا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، گھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا لاپائیدار ہوگا. مغربی تہذیب کئی اعتبارات سے خودکشی کر رہی ہے. وہی تہذیب، وہی افکار کو 100 سال پہلے ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے جا رہے تھے، جمہوریت ہونی چاہیے، تصویر ہونی چاہیے، وہی اب یورپ سارے کو 31 ممالک کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا. اب ان کا فائدہ اس میں، پہلے اس میں تھا، اب اس میں. پہلے اس کے لیے دلائل گھڑ دیے گئے، اب اس کے لیے مسلمان اکٹھے ہوں تو شاید لوگ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، لیکن خود 31 ممالک کو جو ہے وہ یورپی یونین بنا دیا. تو ان کی خودکشی ہے، نظریات کی جو ہے کہ خود ہی اپنے تصورات سے پیچھے ہٹ جانے لگا. اس مقام پر آگے بڑھنے سے قبل یہ جملہ معترضہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جا رہا کہ مسلم قومیت کی اساس پر وجود میں آنے والے ملک میں، جس کے لیے ساری سیاسی جنگ جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، 45 سالہ تعطل کے نتیجے میں نظریاتی انحراف اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی تو برملا مخلوط انتخابات کا نعرہ لگا رہی ہے. زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے بھی بعض سیکولر مزاج کارکن اور رہنما کم از کم نظریاتی سطح پر اسی کے راگ میں اپنی راگنی شامل کر رہے ہیں، اور نوبت بنی جا رسید کے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری کی بنیاد پر وجود میں آنے والے ملک میں شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اندراج پر اس قدر شور اور ہنگامہ برپا ہوا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ایجوکیشن کی دھمکی دینی پڑی ہے. رہا قائد اعظم اور بہرحال یہاں پر ایک جملہ مکمل کم سے کم ہو گیا، دھمکی دینی پڑی ہے. یعنی پاکستان جو ہے وہ وطنی قومیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا. وطنی قومیت کیا ہے؟ جس علاقے کے جو رہنے والے ہیں وہ سن آف دا سوائلز، ان کا وہ حق ہے سارے کا سارا، اور وہ نسلیں اور وہ ہیں جو حق رکھتی ہیں. یہاں کیا تھا؟ نہیں، مسلمان جو ہے وہ ادھر آئے. تو کہاں سے آیا مسلمان؟ مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور مسلم قومیت کا تقاضا کیا تھا؟ اس کے بالکل برعکس تھا کہ مخلوط انتخابات. 45 سال کے بعد پیپلز پارٹی دھارا لگا رہی ہے کہ مخلوط انتخابات ہو، مسلمان اور غیر مسلم ان کے مشترک، گویا اسی مسلم قومیت کی نفی کر دی آپ. جب آپ اس ملک کو بھی دوسرے ملکوں کی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے دنیا کے دوسرے ملک ہیں، تو جو گویا کہ جس قوم پرستی کے خلاف اقبال نے جس پر ضرب لگائی تھی، ہم خود اس کی، اور اس پر پاکستان وجود میں آیا تھا، اس کی بھی نفی ہے جب ہم اسی معنی میں اس ملک کو ایک ملک بنا لیں جو وطنی قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور آج پاکستان کے لوگوں نے اس کو ایک وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی ملک سمجھ لیا ہے، اور سارے معاملات اسی طور پر ہو رہے ہیں. جس کی نفی پر یہ ملک بنا تھا اسی کو جو ہے اسی کو واپس لے آیا گیا ہے. تو یہ ہے کنٹراڈکشن کی بہت بڑی مثال. رہا قائد اعظم مرحوم کا 11 اگست 47 والا جملہ، وہ آ گیا تو اسے ایک وقتی مصلحت کے طور پر قبول کرنا تو بالکل دوسری بات ہے، لیکن اگر مستقل فلسفے اور پاکستان کے دستور اور نظام کی مستقل اساس کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو یہ نظریہ پاکستان کی شرعی نفی اور مفکر و مصور پاکستان کے افکار و نظریات سے پوری بغاوت ہے. جو نظریاتی سطح پر پاکستان کے لباس کے خاتمے اور خاکم ودان بلاخر عملی طور پر سوویت یونین کے مانند پاکستان کے بھی نیست و نابود ہونے پر منتج ہوگی، جبکہ پاکستان کی اس نظریاتی اساس کا استحکام اور اس کی بنیاد پر ملت کے پورے دستوری اور قانونی نظام کی تشکیل عالم اسلامیت میں ایک نئی تہذیب کے رواج، ایک نئے تمدن کے قیام و فروغ اور اس نیو ورلڈ آرڈر کی بجائے جو حقیقت کے اعتبار سے نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر یعنی یہود کی بالادستی کا نظام ہے، ایک حقیقی اور واقعی منصفانہ عالمی نظام جسٹ ورلڈ آرڈر کے قیام کا نقطۂ آغاز بن جائے گی. اور چونکہ یہی وہ چیز ہے جو ابلیس
ابلیس لعین اور اس کی تمام سلبی و مانوی ذریت اولاد اور یہود اور ان کے اعلی کار وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ویسٹ کے ناپسند ہے، لہذا پاکستان میں اس منظر مقصود کی جانب کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور حقیر سے حقیر اقدام بھی ابلیس اور اس کے ملکی اور غیر ملکی کارندوں کو سخت ناگوار ہوتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم علامہ اقبال نے 1936 میں اپنے انتقال کے زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال قبل کہی تھی، اور ان کے اردو کلام میں شعریت کے اعتبار سے تو بعض دوسری نظمیں اس کے مقابلے میں بہت بلند مرتبہ و مقام کی حامل ہیں، لیکن امت مسلمہ کے نام پیغام کے اعتبار سے اس میں ہرگز کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسی کو ان کے خاتمہ کلام اور قیام آخری کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کا حاصل کلام یا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ابلیسیت کو کوئی خطرہ نہ جمہوریت سے ہے نہ اشتراکیت سے، بلکہ صرف اور صرف اسلام سے ہے، اس لیے کہ جہاں تک مغرب کی نام نہاد جمہوریت کا تعلق ہے وہ بعض ملوکیت کا ایک پردہ ہے، اور اس کی حقیقت چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سرمایہ داروں کی آمریت ہے۔ اسی طرح اشتراکیت بھی قدیم مزدقی منطق کی سوزن سے نوع انسان کے گریبانوں کو کے چاقو رفو نہیں کر سکتی۔ بقول ابلیس کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچگر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، لہذا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اور جانتا ہے جس کے روشن باطن ایام ہے مصدقیت فکر فتح نہیں اسلام ہے۔ ہم سب پہ روشن باطن ایام نہیں ہے، کچھ وضاحت کرنی پڑے گی آپ کو۔ جی، مصدقیت بھی اشتراکیت ہی کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ سوچ پہلے بھی تھی مصدقیت کے عنوان سے، بعد میں اب یہ اشتراکیت ہے۔ اس دور میں یہ مارکس نے فلسفہ پیش کیا ہے، اسلام سے قبل ایران میں مانی نام کا ایک شخص تھا، اس نے فلسفہ جو دیا تھا وہ مصدقیت کا کہلاتا ہے، اس میں روس کی طرح ہر چیز جو ہے وہ نیشنلائز تھی، جیسے روس کے ابتدائی نظام میں تھا ہر چیز نیشنلائز کر لی گئی تھی، بس اس نے ذرا جدید انداز میں مارکس نے اس کو پیش کر دیا تھا، تو علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ مصدقیت پہلے فلسفہ تھا اور جدید مارکسزم پہلے سوشلزم پہلے وہ آ گیا ہے، اس سے انسانی مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایک سیکنڈ، اس سے پہلے بھی جو بات گزری ہے اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے، قائد اعظم کا وہ جملہ جس کی توجیح کرتے ہیں آج کل سارے ہمارے سیکولر، کہ قائد اعظم کے ذہن میں بھی ایک سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا جس میں سب برابر ہوتے ہیں، شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ اجتماعی معاملات مذہب کی بنیاد پر طے نہیں پاتے، گویا وہی وطنی قومیت اور سیکولرزم کا پورا تصور اس ایک جملے سے جھلکتا ہے، جسے کہا گیا کہ اگر تو وقتی مصلحت کے تحت تھا تو پھر تو اس کی جواز بنتا ہے، اور اگر یہ مستقل قائد اعظم نے یہ بات کہی ہے تو گویا جس بنیاد پر پاکستان بنایا اسی بنیاد کو ہم نے کھوڑ ڈالا، لہذا اس کا حشر وہی ہوگا جو رشیا کا ہوا اور وہ بکھر گیا، اسی طرح کوئی دیر کی بات ہے کہ پاکستان کا شیرازہ بکھر جائے، یہ وہ بات ہے اصولی کہ جواز ہی نہیں رہا، پھر پاکستان کا جواز ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ آپ نے جس بنیاد پر بنایا اسی کی نفی کر دی بعد میں، تو پھر اب جب جواز نہیں ہے، اس ملک کا استحکام اور بقا صرف اس میں ہے کہ واقعی اسلامی ملک بنے، ان ریئل سینس اسلامک اسٹیٹ بنے، نہ کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ اسلام سے اس خوف اور خطرے کے مقابلے میں ابلیس کو اگرچہ یہ تسلی اور اطمینان حاصل ہے کہ ایک جانب تو مسلمانوں کی عمل کے اعتبار سے حقیقی اور واقعی صورتحال یہ ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کبھی، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، اور دوسری جانب نام نہاد اہل ایمان کے ایمان کی واقعی کیفیت یہ ہے کہ وہ یقین کی بجائے محض ایک عقیدہ بن کر رہ گیا ہے، یعنی یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، اور زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، تاہم چونکہ تاریخ کے بہاؤ کا رخ لامحالہ تلاش مصطفیٰ کی جانب ہے، لہذا ابلیس کو یہ اندیشہ بھی لاحق ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اور اس کے بعد کے 4 اشعار تو
نہ صرف یہ کہ اس طویل نظم کی اصل جان ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فہم علامہ اقبال کو زندگی بھر کے مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوا تھا، اس کی تعبیر کے ضمن میں سہل ممتنع کی بھی اعلیٰ ترین مثال ہے اور جوامع الکلم کی بھی بہترین نظیر۔ چنانچہ یعنی اب ان اشعار میں یوں سمجھیے کہ جو بانی محترم کہتے ہیں کہ فکر اسلامی کو اقبال نے دوبارہ زندہ کیا، یا اسلام کے انقلابی فکر، وہ ان 4 اشعار میں فکر اسلامی کی تعبیر جو اقبال نے اب کی ہے اس طور پہ، اور وہ ہے جو بہت اہمیت کی حامل۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری کی روح سے حضرت علامہ کے نزدیک اسلام کے سماجی اور معاشی نظام کی 2 بنیادیں یہ سماجی اور معاشرتی نظام کی 2 بنیادیں یہ ہیں کہ اس میں عورتوں کی عصمت و عفت اور عزت و ناموس کی حفاظت کو اولین مقصد اور ہدف کی حیثیت حاصل ہے، اور اس میں مشکل اور مشقت طلب فرائض جیسے طلب معاش اور دفاع ملک و ملت کا بوجھ مرد پر ڈالا گیا ہے، عورت پر نہیں۔ یہ بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ آج کا اصل رخ کیا ہے ساری دنیا کا؟ شانہ بشانہ عورتوں کو بھی گھروں سے نکالو، بیسک نیسیسٹیز کا تصور اتنا اوپر لے جاؤ کہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی گھر کی خواتین کو بھی جاب کرنی پڑے، ان کے لیے کوٹے بناؤ ہر جگہ پر، ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔ وہ مرد جس بیچارے نے 16 سال 18 سال تعلیم حاصل کی ہے، وہ مارا پھر رہا ہے، اس کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں، خواتین کے لیے ہیں، ان کو نکال کے لاؤ۔ اور اس فضا کے اندر اقبال کا یہ کہنا، اصل آئین پیغمبر تو یہ ہے، الحذر اللہ کی پناہ، وہ پناہ اس سے مانگ رہا ہے کہ کہیں وہ اسلامی نظام نہ آ جائے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے راہ نشین کے مطابق اسلام کا سیاسی نظام تمیز بندہ و آقا کے خاتمے کے اصول پر مبنی ہے، جس کی ایک ہی صورت ممکن ہے، یعنی یہ کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے تسلیم کی جائے۔ بقول اقبال سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ کوئی باقی بتانے حاضری، اور تمام انسان حدیث نبوی علیہ صاحب والسلام میں وارد الفاظ کونوا عباد اللہ کے وعدہ کے مطابق ایک جانب اللہ کے بندے اور دوسری جانب آپس میں بھائی بن جائیں، اور صرف عقیدہ اور نظریہ کے علاوہ کوئی دوسری تمیز و تفریق اور اونچ نیچ انسانوں کے مابین باقی نہ رہے۔ وفاوائے کل مومن اخوۃ اندر درش، حریت سرمایہ آب و گرش۔ بندہ مومن کے دل میں یہ احساس ہے، جو تعلیمات اسلام کی ہیں، کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ حریت سرمایہ آب و گرش اور آزادی رائے، وہ بندہ مومن کے آب و گل، یعنی جسم میں مٹی پانی سے بنا ہے انسان، تو اس میں یہ بات اس میں گندی ہوئی ہے حریت بندہ مومن۔ اور ناشکے بے امتیازات آمدہ در نہاد اون مساوات آمدہ، اور بندہ مومن امتیازات، یہ رنگ کا فرق اور نسل کا فرق اور علاقے کا اور زبان کا، اس سے بندہ مومن جو ہے اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان امتیازات، ڈسکریمنیشن در نہاد او مساوات آمدہ، بندہ مومن کے دل میں اس کے باطن میں مساوات کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے جو فطرت میں توحید کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں تمام انسان برابر ہے، وہ بندہ مومن کی سرشت میں شامل ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اسلام روح ارضی پر اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، گویا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اقبال کی جامعیت کا نمایاں مظہر یہ بھی ہے کہ جہاں مابعد و طبیعات ان کا اصل موضوع تھا، وہاں انہیں اقتصادیات سے بھی گہری دلچسپی تھی، چنانچہ ان سے بڑھ کر کون اس حقیقت سے واقف ہو سکتا تھا کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت معاشیات کو حاصل ہے، اور آج کا انسان بالفعل معاشی حیوان بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن 4 اشعار پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، ان میں سے 2 کا تعلق اسلام کے اقتصادی تصورات سے ہے۔ چنانچہ ایک جانب سرمایہ کے بارے میں فرمایا
کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اور دوسری جانب ذمہ داری کی جڑ یہ کہہ کر کاٹ دی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے سماجی انصاف کے نظام کے ضمن میں علامہ اقبال نے توحید الہی کے تینوں منطقی نتائج کو خود بھی کما حقوق سمجھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اپنے اشعار کے ذریعے سمجھانے اور عام کرنے کا حق بھی پوری طرح ادا کر دیا۔ یعنی نمبر 1 یہ کہ چونکہ تمام انسان ایک ہی خالق کے پیدا کرتا مزید برآں ایک ہی انسانی جوڑے کی نسل سے ہیں، لہذا ان کے مابین پیدائشی طور پر نسل، رنگ یا صنف کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ توحید کا ایک تقاضا سماجی اور معاشرتی سطح پر۔ جی نمبر 2 یہ کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے محض خلافت ہے، اور نمبر 3 یہ کہ یہ دوسرا تقاضا تھا توحید کا سیاسی میدان میں، اور نمبر 3 یہ کہ ملکیت تامہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور انسان کے لیے زمین سمیت کل مال و دولت صرف امانت کے حکم میں ہے۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس، اور بقول اقبال بندہ مومن امی حق مالکس۔ یہ ہے معاشی میدان میں توحید کا اظہار۔ ان میں سے جہاں تک سیاست خلافت کا تعلق ہے، اس پر کچھ ہی دنوں قبل ان کالموں میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے، مزید برآں متعدد سیمینار بھی منعقد کیے جا چکے ہیں، لہذا اس کے بارے میں کسی مزید وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک معاشی عدل و انصاف کے ضمن میں اسلام کی تعلیمات کا تعلق ہے، اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ ان کی حقیقت اور اہمیت جس قدر شدت و حدت اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ علامہ اقبال پر منکشف ہوئی، اس کی کوئی مثال کم از کم 19ویں اور 20ویں صدی کے مفکرین اسلام اور داعیان دین میں سے کسی کے یہاں نہیں ملتی۔ چنانچہ یہ شعور و ادراک تو بحمدللہ عام ہے کہ اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ذاتی منفعت کے جدیدی تقاضوں کو مناسب حد تک ملحوظ رکھ کر سرمایہ کاری کے لیے تو پوری فضا برقرار رکھی، لیکن سرمایہ کاری کی لعنت کی جڑ سود کی حرمت کے ذریعے کاٹ کر رکھ دی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ربا کی خباثت و شناعت کے احساس و ادراک کے ضمن میں جس جوہر اندیشہ کی گرمی علامہ کے یہاں نظر آتی ہے، یعنی شدت احساس، جوہر اندیشہ کی گرمی سے مراد ہے شدت احساس، وہ کم از کم راکب کی محدود معلومات کی حد تک کسی دوسرے مفکر یا عالم کے یہاں موجود نہیں ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، از ربا آخر چمی زائد فتن کس ندانت لذت قرض حسن، اور سود سے آخر کیا چیز بڑھتی ہے؟ فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور ہیو ناٹس ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کس ندانت لذت قرض حسن، اور معیشت کی بنیاد قرض حسن کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف کی ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی برکات کو ابھی تک ہم پہچان نہیں سکتے، کوئی نہیں جانتا۔ از ربا جہاں تیر دل چوں خشت و سنگ، آدمی در رندہ بے دندان و جنگ۔ سود خوری سے انسان کا اندر سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پتھر کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور آدمی دانتوں کے بغیر شیر کی طرح درندہ اور جنگلی جانوروں کی طرح خوفار بن جاتا ہے۔ اس زمن میں احساس کی شدت اور حدت کے اعتبار سے اگر کوئی دوسرا شخص اقبال کے آس پاس نظر آیا تو وہ بھی حسن اتفاق سے کشمیری شیخ ہی تھا، یعنی شیخ محمود احمد مرحوم، جن کی مختصر کتاب سود کی متبادل اساس تو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے شائع ہو چکی ہے، لیکن اصل مارکت الآراء تصنیف انسان اور سرمایہ مین منی ابھی زیر اعتبار ہے، لیکن صرف انگریزی میں۔ تاہم سود کی حرمت کے مسئلے پر تو پھر بھی غنیمت ہے کہ علماء دین کا اجماع ہے، اگرچہ دور ملوکیت میں پروان چڑھنے والی فقہ نے بے معجل اور بے مرابحہ کی اساس پر شرعی ہیلوں کے ذریعے سود خوروں کے اطمینان و تسکین کا سامان فراہم کر رکھا ہے، لیکن زمین کے سود یعنی غیر حاضر ذمہ داری اور مزارعت کو تو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام دار الہجرت حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کے رغم
تمام علماء دین نے شیر مادر کی طرح حلال و طیب قرار دے رکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال کے ہاتھوں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کا نہایت اہم اور نمایاں مظہر ہے کہ اس مسئلے پر بھی انہوں نے نہایت واضح اور دو ٹوک بات کی۔ چنانچہ ایک جانب فلسفہ اور نظریہ کی سطح پر انہوں نے زمین کی ملکیت کی کلی نفی کی کہ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، اور دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ اور دے خدایا کا مطلب بتا دیں۔ جاگیردار جو زمینوں کے دیہاتوں میں زمینوں کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ، مالکان رقبے والے، دیہات کے جو خدا بنے بیٹھے ہیں وہاں کے ذمہ دار۔ اور رزق خود را از زمین مردن رواس ای متاع بنداؤ ملک انداز، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور بندے کو استعمال کے لیے متاع کے طور پر دی گئی ہے، اس میں سے رزق نکالا جا سکتا ہے، اور وہ حق ہے اس کا جو اس زمین کو کاشتا ہے۔ کوئی مالک بن کر نہیں بیٹھ سکتا کہ دوسروں سے مزارعت کرائے اور اس کا زیادہ حق لے کر چلا جائے۔ اور دوسری جانب عملی سطح پر امام اعظم اور امام دارالہجرت کی آراء سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے حضرت علامہ نے زراعت میں مزارعت یعنی بٹائی کے نظام کو اللہ کی رحمت اور برکت سے محرومی کا سبب قرار دیا۔ وفاوائے خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوش بآنکھوں میں سروکار ندارت کہ دہکانش برائے دیگراں کشت۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری اور سرداری اور حکومت دنیا میں دیتا ہے جو اپنی تقدیر خود لکھتی ہے، محنت کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، کوئی عزت نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کو محکوم بنا دیتا ہے۔ جس کے کسان دوسروں کے لیے کاشت کرتے ہیں ان کو تھوڑا حصہ ملتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے زمین کا مالک زیادہ رہتا ہے، اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی دنیا میں۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں تو ان کی شان بالکل منفرد ہے۔ بہرحال اسلام کے اس انقلابی فکر کی تجدید کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ علامہ اقبال نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا، اور اس کے لیے خاص طور پر سرمایہ داری، ذمہ داری اور جاگیرداری ہی کے خلاف اعلان جہاد کیا، یعنی خواجہ از سونے رگے مزدور سازت لال ناب از دفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ جو سرمایہ دار ہے وہ مزدور کے رگوں کی خون سے اپنے ہونٹ سرخ کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، اور ذمہ داروں کے ظلم و ستم سے کسانوں کی کھیتیاں گھر ان کے خراب ہیں۔ انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ کب تبدیلی آئے گی، کب تبدیلی آئے گی، کب یہ نظام ختم ہوگا؟ اللہ کرے جلدی ہو، لیکن بات ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ حضرت علامہ نے اسلامی انقلاب کا ہدف معین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو برپا کرنے کے لیے منہج اور منہاج کو بھی کمال جامعیت اور غایت اختصار کے ساتھ واضح کر دیا۔ چنانچہ اس موضوع پر ان کا ایک شعر تو الہامی نہیں موجزانہ ہے، تاہم اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ علامہ کے نزدیک اسلامی انقلاب کی جدوجہد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو لوگوں کے اندر اتارا جائے، جس سے ان کے ذہن و فکر، نظریات و خیالات، اہداف و مقاصد اور اقدار و ترجیحات میں انقلاب برپا ہو جائے اور وہ اندر سے تبدیل ہو کر رہ جائیں، اس لیے کہ عالم انسانیت میں یہ باطنی اور نفسیاتی تبدیلی اور شخصی اور انفرادی انقلاب ہی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ عظمت قرآن کے بیان میں فرماتے ہیں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ واضح رہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں جہاد بالقرآن یعنی جہاد کے قرآن کے ذریعے جہاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیں، اس قرآن کے ذریعے پوری شدت اور قوت والا جہاد۔ ایک سیکنڈ، یعنی انقلابی فکر دیا اقبال نے یا فکر اسلامی کو دوبارہ اجاگر کیا، اور اس کے بعد انقلاب برپا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اگرچہ اختصار کے ساتھ ہے، جامعیت کے ساتھ ہے، لیکن
اس کی بھی نشاندہی اقبال نے کر دی ہے، اور اس میں اصل وہ قرآن ہے جو پہلے باطن میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اس لیے کہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے مرحلہ اول یعنی دعوت و تبلیغ کا کل مبنا و مدار اور مرکز و محور صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ اسی کے ذریعے وعظ و نصیحت، انذار و تبشیر اور تذکیر و تلقین، گویا فی الجملہ اسی کی تبلیغ و تعلیم اسلامی انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت کہ تزکیہ و تربیت کا آلہ اور ذریعہ بھی قرآن حکیمی ہے، اور شیطان لعین اور اس کی سلبی اور مانوی اولاد کے مقابلے کے لیے بھی واحد تلوار اور ہتھیار اللہ کی کتاب ہی ہے، جس شدت کے ساتھ اقبال پر منکشف ہوئی اور جس قدر وضاحت کے ساتھ انہوں نے اسے بیان کیا، اس کی بھی کوئی دوسری مثال کم از کم راکن کے علم میں موجود نہیں ہے۔ اس موضوع پر بھی چونکہ ان کالموں میں مفصل گفتگو ہو چکی ہے، لہذا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دو مراحل کا مزید اضافہ کر دیا جائے، یعنی ایک تنظیم جس پر گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسرے صبر محض یعنی عدم تشدد اور صحیح تر الفاظ میں عدم انتقام، اس پر گفتگو ابھی باقی ہے۔ تو علامہ اقبال کے متذکرہ صدر موزانہ شعر کا مصرع اول مکمل ہو جاتا ہے، یعنی با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ اس لیے کہ ان چار مراحل کے دوران اسلامی انقلاب کے کوشاں کارکنوں اور مجاہدوں کا نقشہ واقعی طور پر اور لامحالہ بدھ مت کے بھکشوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی گالیاں سنو اور دعائیں دو، پتھر کھاؤ اور پھول پیش کرو، اور سائلوں کی طرح دعوت دو اور بھکاریوں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤ، اور اف تک نہ کرو بلکہ صبر کرو اور اپنی جد و جہد کو دمادم زن کے انداز میں جاری رکھو۔ چنانچہ مکی دور کے 12 سالوں کے دوران مسلسل یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ کرام کو ملتی رہی کہ والے ربے کا فاصبر، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن اس کے باوجود وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے کنارہ کشی بھی کرو تو خوبصورتی کے ساتھ، اور فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر کے ساتھ انتظار کرو اور اپنے رب کا حکم مانو اور مت ہو جاؤ اس مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی مانند جنہوں نے اجلت سے کام لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ شریعت کے مستقل اور ابدی قانون سے حکم قصاص ساکت ہو گیا تھا، یا صحابہ کرام کی طبع بشری بدل گئی تھی اور اس میں کوئی جوش انتقام پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ صرف انقلابی جدوجہد کی ابتدائی مراحل کا وقتی تقاضا تھا۔ چنانچہ خود سورہ شورا میں جو مکی دور کے بھی وصف میں نازل ہوئی تھی، اہل ایمان کا یہ وصف مقام مدح میں مذکور ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور وہ کہ جن پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تاہم یہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، سورۃ النساء کا وقتی حکم کچھ ایسی کیفیت کے ساتھ تاکہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا تھام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، اس لیے کہ جیسے ہی یثرب کی جانب ہجرت ہوئی اور فضل خداوندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کو اقدام اور چیلنج کے لیے مرکز اور قاعدہ مورچہ میسر آ گیا، اہل ایمان کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اس میں قتال نازل ہو گیا، یعنی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی انہیں جو جنگ کر رہے ہیں یا اختلاف قرات کی بنا پر جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور پھر جب اس کے نتیجے میں کچھ ہی دنوں بعد مسلح تصادم اور قتال فی سبیل اللہ کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا، تو اولاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اور پھر مزید وضاحت اور صراحت کے ساتھ سورۃ الانفال کی آیت 39 میں حکم دے دیا گیا کہ ان کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کی زمین سے باطل کی حکمرانی کا کلا کما ہو جائے اور اس کے باغیوں اور سرکشوں کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے جائیں
اور حق بحقدار رسید کے مصداق اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت یا انجیل کی اصطلاح میں آسمانی بادشاہت قائم ہو جائے۔ چنانچہ اقدام اور چیلنج اور مسلح یا غیر مسلح تصادم کے ان مراحل کو اقبال نے کمال جامعیت اور اختصار اور موزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ سمو لیا اپنے متذکرہ بالا شعر کے دوسرے مصرے میں، یعنی چوں پختہ شبی خود را بر سلطنت دمزن، اور اسی کے لیے مسلسل پکارتے ابھارتے اور للکارتے رہے امت مسلمہ، بالخصوص اس کی مذہبی قیادت کو جو مدرسہ اور خانقاہ اور علماء اور صوفیہ میں منقسم تھی، اور جس کے بارے میں ان کے مشاہدات اور تاثرات کا اظہار ان کے ان الفاظ کے ذریعے بخوبی ہو جاتا ہے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے نمناک ہے، ویسے اصل لفظ نمناک، جی یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے ایک جانب اس وجودی تصور کی شدت کے ساتھ مخالفت کی جس کے زیر اثر خام طبائع میں عمل، اقدام اور جہاد کی ذریعہ تعطل، گریز اور جمود کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اہل تصوف کو زوردار دعوت دی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں ابلیس لعین کی اپنے کارندوں کو اہم ہدایت ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اور دوسری جانب علماء دین کو بھی جھنجھوڑنے کی بھرپور کوشش کی، چنانچہ ان کے جو شاہکار اشعار ان کی مرکب کی زینت بنے ہوئے ہیں ان میں یہ کتابی شامل ہے: بیا تا کارگی امت بسازیں کہ مارے زندگی مردانہ بازیں، آؤ کہ امت مسلمہ کی بگڑی بنا دیں، جو کھیل ہے اس کو مردوں کی طرح کھیلیں، اور چنا نالیں اندر مسجد شہر دلے در سینے ملا گدازیں۔ اور میں شہر کی مسجد میں کیوں آہو فغاں میں مصروف ہوں؟ اس لیے کہ میں ملا کے سینے میں اس کے دل کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ہلا رہا ہوں، گداز کر نرم کرنا۔ تاہم ان کا اصل خطاب مسلمانان ہند کی جد و جہد، مسلمانان ہند کی جدید تعلیم یافتہ نوجوان نسل سے تھا، جس کے دلوں کو انہوں نے کبھی تو عظمت رفتہ اور سبقت گزشتہ کی یاد سے گرمانے کی کوشش بھی کی تھی، کوشش بھی کی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور کبھی ان کے جوش عمل کو مستقبل کے بارے میں امید افزا پیش گوئیوں اور مغرب کے زوال اور اسلام کے عروج کی کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت کے سے انداز کی خبروں کے ذریعے ابھارا، جیسے کتاب ملت بیدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اس ملی شاعری نے مسلمانان ہند کے نوجوان طبقے کے دلوں سے اس یاس اور نا امیدی کے ہتھیاروں کو کافور کر دیا جس کا نمایاں ترین مظہر قومی شاعر ہونے کے اعتبار سے علامہ کے پیش رو مولانا علی کی شعرۂ آفاق مسدس کے ابتدا اور اختتام کے یہ دلدوز اشعار ہیں: پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ بھائی ہمارا یہ واقعہ اپنی جگہ ناقابل انکار ہے کہ علامہ اقبال نے اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کے اس عظیم الشان کارنامے اور انقلاب کے منہج اور منہاج کی واضح نشاندہی کی عظیم خدمت اور مسلمانان ہند کے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے طبقے میں ایک جذبہ عمل پیدا کرنے کی بھرپور سعی کے باوجود خود نہ کسی کے حیائی تحریک کا آغاز کیا، نہ ہی کسی جماعت کی تاسیس کی، اور اسی بنا پر ہم نے اس سے قبل انہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے مشابہ قرار دیا تھا، جو اگرچہ خود تو آخر وقت تک صرف ایک گوشہ نشین درویش اور معلم و مصنف ہی رہے، لیکن انہوں نے ایک جانب مسلمانان ہند کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اور دوسری جانب صحیح علم و عمل کی وہ فضا پیدا کر دی جس کے نتیجے میں دوسری ہی نسل میں سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کی قیادت و عمارت اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل
رحمہ اللہ کی معاملت و مبایت سے تحریک مجاہدین ایسی عظیم تحریک برپا ہو گئی. عجیب اس میں اتفاق ہے کہ بالکل اسی طرح علامہ مرحوم نے بھی مسلمانان ہند کی قومی جدوجہد کی کشتی کی ناخدائی کے لیے بلایا قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان سے، اور خود اپنی بھی عملی سرگرمی کو اسی قومی دائرے میں محدود رکھا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ انہی کی تجدید فکر اسلامی تھی جس کے نتیجے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اور حزب اللہ قائم کی، اور بعد ازاں مولانا سید ابوالعلا مودودی میدان میں اترے جنہیں حضرت علامہ ہی نے پنجاب نقل مکانی کی دعوت دی، جہاں کی فضا علامہ کی دلی شاعری کے ذریعے بہت ہموار اور سازگار ہو چکی تھی. وہ یاد کر لیجئے کہ یہاں لکھا ہے کہ علامہ نے خود وہ اس میں کوئی عملی کام نہیں کیا، نہ خود کسی احیائی تحریک کا آغاز کیا، نہ ہی کسی جماعت کی تاسیس کی. لیکن بعد میں وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے ایک کتاب کے ذریعے وہ بات علم میں آئی تھی کہ علامہ نے اس کی کوشش کی تھی، اور ایک ایسی ہی جماعت جس کی حیث تنظیم اسلامی کی حیث محسوس ہوتی ہے، وہی اصول اس کا امیر بننا بھی قبول کر لیا تھا. تو یہ ایک پیش رفت تھی جو اس وقت تک منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن آخری عمر میں انہوں نے اس کی بھی ایک کوشش کی. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا